بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نماز کا حساب اور نفلوں کا فائدہ اور کون سے لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بے شک قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے پہلے اس کی نماز کا حساب کیا جائے گا۔ بس اگر نماز ٹھیک نکلی تو کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب نکلی تو نامراد اور ٹوٹا اٹھانے والا ہوگا۔ بس اس کے فرضوں میں کوئی کمی نہ رہی جائے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نفل بھی ہیں۔ بس اگر نفل نکلے تو فرضوں میں کمی ہوگی، نفلوں کے ذریعے پوری کر دی جائے گی۔ پھر نماز کے بعد اس کے باقی عملوں کا اسی طرح حساب ہوگا، یعنی فرض نمازوں کی تقسیم نفلوں سے بغیر نماز میں بھی کی جائے گی۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر نماز کے بعد اسی طرح زکوٰۃ کا بھی حساب ہوگا، پھر دوسرے اعمال اسی طرح سے حساب میں لیے جائیں گے۔ حساب جنت میں جانے والے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن لوگ ایک ہی میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ اس وقت ایک پکارنے والا زور سے پکار کر کہے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے، کیونکہ وہ راتوں کو نمازوں میں وقت گزارتے رہتے تھے۔ یہ سن کر اس خوبی کے لوگ پورے مجمع سے نکل کر کھڑے ہوں گے تو تعداد میں بہت کم ہوں گے۔ یہ لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے۔ پھر ان کے بعد باقی لوگوں کا حساب شروع کرنے کے لیے حکم ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ تیری امت کے 70,000 بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، جن پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے جو اسی بڑھائی سے نوازے جائیں گے، اور 3 لب میرے رب کے لب اللہ ہاتھ اور لب قدم اور چہرے سے پاک ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاں کہیں ان چیزوں کا ذکر آیا ہے ان پر ایمان لاؤ، اور ان کا جو مطلب اللہ کے نزدیک ہے یہی ہمارے نزدیک ہے، اور اس کا ظاہری مطلب لے کر اللہ کے لیے جسم تجدید کی نہ کرو، بھر کر بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ شفاعت والی حدیث میں ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عرش کے نیچے اپنے رب کے لیے سجدے میں جا پڑوں گا، پھر اللہ مجھے اپنی بے حمد اور عمدہ تعریف بتا دے گا تو مجھ سے پہلے کسی کو نہ بتائی ہوگی۔ پھر اللہ کا ارشاد ہوگا کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو، تمہارا سوال پورا کیا جائے گا، اور سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ میں سر اٹھاؤں گا اور یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی، اے میرے رب میری امت، میرے رب میری امت، میرے رب میری امت کہوں گا۔ اس لیے مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد اپنی امت کے ان لوگوں کو جنت کے دروازوں میں سے داہنے دروازے سے جنت میں داخل کر دو جن سے کوئی حساب نہیں ہے۔ پھر اپنے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت کے دروازے اتنے چوڑے ہیں جتنا کہ مکہ اور ہجر کے عرب کے ایک شہر کا نام تھا جو مکہ سے کافی دوری پر ہے۔ یہ درمیان فیصلہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں کہ میں نے ایک نماز میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا کہ اللہم حاسبونی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لیجئے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آسان حساب کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ اعمال نامے سے آنکھوں بچا کر منہ پھیر لیا جائے اور چھان بین نہ کی جائے۔ یہ سچ ہے کہ جس سے چھان بین کر کے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس سے صحیح معنی میں حساب لیا گیا وہ برباد ہو کر رہ گیا۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فسوف یحاسب یسیرا کہ جس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا سو اس سے بہت جلد آسان حساب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کچھ حساب دینے والے ایسے بھی ہوں گے جو نجات پا جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں فرمایا آسان حساب سے صحیح معنی میں کھود کرید اور چھان بین والا حساب مراد نہیں ہے،
بلکہ آسان حساب سے یہ مراد ہے کہ بندے کے سامنے صرف علام نامہ پیش کر کے چھوڑ دیا جائے گا، لیکن جس کی چھان بین ہوئی وہ تو برباد ہی ہو کر رہ جائے گا۔